اے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو۔ جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ۔ اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو۔ یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ اگر تمہارے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے، سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو۔ ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو۔ یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکاؤ ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے، یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے۔ نہ، سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو، فیکٹری کے مالک ہو، مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا۔ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے وقت تاخیر سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اور میں سمیٹوں گا تو میں سمجھتا ہوں عثمان ابن عفان اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جہاں ایک ذوالنورین ہے تو دوسرا حیدر کرار ہے، جن کی ذات 2 جملوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، 2 باتوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ کل کی ایک اور رات ہم انشاءاللہ ان خلفاء کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ اس لیے کہ میرا معمول تو یہ تھا کل کا دن میں نے پورے اہل بیت کے لیے وقت کرنا تھا، لیکن خلفاء راشدین کی بات کے بعد انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی بھی زندگی ہم ذکر کریں گے۔ ان 2 ہستیوں کی میں نے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ کلام، زندگی میں 2 باتیں آج لے کر کے جاؤ، ایک صدیق کی صداقت، دوسرے عمر کی عدالت۔ اگر یہ زندگی میں آ گئیں تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی، اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی، صداقت، عدالت اور سخاوت۔ آج ان 3 چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزو۔ صداقت کا تقاضا یہ ہے حق بولو، حق پر قائم رہو۔ حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ، جب تک زبان چل رہی ہے بولو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا مذہب، میرا مسلک یہی ہے، میں حسینی ہوں، حق گو ہوں، میں حسینی ہوں، وفادار ہوں، میں حسینی ہوں، شجاعت کا علمبردار ہوں۔ یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے۔ میں حسینی ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں حسینی ہوں، ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ لگائیں گے میں صدیق کی صداقت کا علم بردار ہوں۔ بات 50,000 کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور 5 لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا۔ اگر 5 مسلمان ہیں تب بھی میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، تخت پر مجھے بٹھایا جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے۔ صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، اللہ اللہ آپ رو پڑے، سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، رونے لگے، اے مسلمانوں آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی،
میرے باپ مجھ کو 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا، کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی۔ میرے باپ بڑے سخت تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، مجھے تھپڑ مارتے تھے، میں بارہا میرے باپ کی مار کھایا ہوں، مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے 25 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زماں میں حکومت ہے۔ مجال ہے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی یمن میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی مصر میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی عراق میں آواز اٹھا سکے، کسی کی آواز نہیں اٹھتی۔ بیک وقت اس زمانے کی 7 کنٹریوں کو تنہا مدینے میں بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے تھے۔ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے۔ ایک صحابی ساریہ، ان کو عمر فاروق مسجد نبوی میں خطابت کے درمیان پکار کر کہتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ مدینے میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ لشکر نہاون سے آیا، پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم لٹ جاتے۔ جمعہ کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ ہم اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے چڑھے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اے میرے عزیزو، مسلمان کہتے ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا۔ جب رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے ممبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا وہ بریلی کا نہیں، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عمر نے کیا مزاج دیا جب آپ کو امیر المومنین پکارا گیا؟ انہوں نے کہا میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں جس سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، آج 25 لاکھ کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر میں تنہا سنبھالتا ہوں۔ جانتے ہو اے صحابہ، اے تابعین، اے مومنین کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے میں خطاب کا بیٹا تھا، اب رسول کا غلام ہوں۔ جب سے میری نسبت رسول اللہ سے ہے، ہر چیز اللہ نے میرے زیر نگین کی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا، اے مسلمانوں تم بھی وہی پکارو۔ آج میں بھی ببانگ دہل یہ کہتا ہوں، میرا نام کیا ہے، میری ذات کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے؟ آج اگر اتنا سارا مجمع مجھے سنتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت حدیث رسول سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے۔ میں نبی کی بات کرتا ہوں، میرا مجمع سنتا ہے۔ ہاں اگر نبی کی ذات کو چھوڑو تو پھر کوئی تمہارا نہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ اسی لیے میرے مرشد نے پکار کر کے ہمیں جاتے وقت یہ درس دیا، بریلی کی سرزمین سے حضور تاج الشریعہ نے یہ پکارا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس زندگی پر چلو گے تمہارا بال بے کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آفتیں آتی ہیں تو آئیں، اس لیے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں طوفان میرے عزم کا کر رہا ہے طواف، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں، یہ طوفان ہمارے عزم کا طواف کر رہے ہیں۔ اگر ہم جیل میں جاتے ہیں تو پکار کر کے کہتے ہیں اے مظفر، اے مقید، مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد۔ ہمارے بڑے بزرگ ہیں کچوچا مقدسہ کے سید مظفر حسین صاحب، ان کو جب جیل میں قید کیا گیا تھا تو انہوں نے جیل کے اندر سے آواز دی تھی مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد، یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔
یہ میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، میں ادا کرنے آیا ہوں۔ اگر میرا قتل ہوتا ہے، میرے ٹکڑے ہوتے ہیں، تب بھی میں کہوں گا میں تو خبیب کی سنت پر دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو خباب ابن الارت کی سنت پر جا رہا ہوں۔ آؤ ظالمو، جلانا چاہتے ہو جلاؤ، انگارے دہکاؤ، ہم یہ کہیں گے آج بلال کی سنت پر عمل ہو گیا۔ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو کاٹ لو، ہم کہیں گے عبداللہ بن جہش کی سنت پہ عمل ہو گیا۔ اگر تم ہمیں اتارنا چاہتے ہو اتارو، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے عمر ابن خطاب جیسے عادل حکمران کو بھی مسجد نبوی شریف میں خنجر مار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ آپ جب نماز کی حالت میں تھے، فجر میں ظالم نے خنجر مارا اور ایک رکعت آپ پڑھا چکے تھے، وہ شہید ہوئے۔ 26 ذی الحجہ کو آپ کو خنجر مارا گیا تھا، 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں، ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ موت سے نہیں ڈرتے۔ میں صرف یہی جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہوں، جس کے پاس صدیق کی سیرت ہوگی، عمر کی سیرت ہوگی، عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہوگی، وہ بے خطر کود پڑے گا آتش نمرود میں۔ عشق عقل بھی محو تماشائے لب بام ہے ابھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اب آخری یہ میرا میسج ہے، اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر ہے مسلمان، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔